بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں نے ایک پروگرام سنا جو پاکستان کے ایک بڑے مشہور اینکر ہیں جو اکثر پروگرام کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اچھے پروگرام بھی کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے پروگرام کر جاتے ہیں جن کو پر افسوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی معلومات کے وہ پروگرام کر دیتے ہیں اور بات وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام انہوں نے خود کیے ہوتے ہیں اور دوسرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک موضوع لیا جس پہ جو مجھے پسند بھی آیا۔ ان کا نام ہے عمران ریاض خان۔ یہ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور ان کی کافی اچھی معلومات بھی ہوتی ہے، تحقیق بھی ہوتی ہے، اور انہوں نے پروگرام کیا ہے ایک یوگی ہیں آدتیہ ناتھ کے بارے میں کہ جنہوں نے اتر پردیش میں کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور وہاں پہ ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں۔ آدتیہ ناتھ کے بارے میں تھوڑی سی انہوں نے معلومات دی کہ وہ 5 دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں اور یہ اس طرف جا رہے ہیں جس طرف کہ مودی صاحب ہیں یا آر ایس کے لوگ جا رہے ہیں کہ مذہبی جنونیت کی طرف یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان پہلے جب کانگریس کی حکومت رہی اور دوسری پارٹیوں کی رہی ہیں تو مذہبی جنونیت ہندوستان میں کم تھی۔ ٹھیک ہے، ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے، سکھوں کے ہندوؤں کے فسادات بھی ہوئے اور بھی کرسچن کے ساتھ بھی ہندوؤں کے اختلافات رہے، وہی فسادات ہوئے، لیکن حکومتی لیول پہ کبھی بھی فساد نہیں ہوئے۔ اب جو وہاں فسادات ہو رہے ہیں اور جو ہونے جا رہے ہیں اور آئندہ ہوں گے، اور جو ایک فساد برپا ہوگا، جو قانون اتر پردیش میں آدتیہ ناتھ نے بنوایا ہے، وہ قانون ایسا ہے کہ کوئی بھی ہندو لڑکی یا لڑکا مسلمان لڑکے لڑکی سے شادی کریں گے تو 10 سال کے لیے ان کو قید ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اس میں سختیاں ہیں۔ ان کا یہ الزام ہے کہ یہ اپنی آبادی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ شادیاں کریں، کیونکہ مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ وہ ہندو لڑکیوں سے بھی، کرسچن سے بھی، مسلمانوں سے تو کرتے ہی ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں اور بے تحاشا بچے پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح کہا عمران نے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لوگ اسلام کو دیکھ کے بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ جو جبرن لڑکی کو اغوا کر لیا ہندو، اس نے کہا جس نے اسلام قبول کر لیا جبرن۔ یہ واقعات پاکستان میں ہوئے، لیکن اس کی تحقیقات ہو گئی ہیں، وہ غلط تھی۔ کورٹ نے بھی لڑکیوں کے حق میں فیصلے دیے، کچھ کے خلاف دیے، اس طرح سے ہوتے رہے۔ بہرحال انہوں نے جب یہ بات کی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے ان کی میں شکل بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہیں عمران صاحب ہیں اور ساتھ آدتیہ ناتھ ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ یہ عمران صاحب کو یہ جواب ہے کہ عمران صاحب کبھی آپ نے غور کیا اپنے پاکستان کے قوانین پہ جو احمدیوں کے خلاف آپ لوگوں نے بنائے ہیں؟ یہی کچھ تو آپ بھی کر رہے ہیں، اتنی سختی کر رہے ہیں۔ احمدی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ غیر مسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ آپ ان پہ پابندی لگاتے ہیں کہ آپ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان آپ نہیں دے سکتے۔ آپ وہ قوانین بنا رہے ہیں، وہ قوانین بنا رہے ہیں کہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویڈیو اور بھی، جو برہمنوں نے چھوٹی ذات کے ہندوؤں کے لیے بنائے تھے۔ جیسے اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایک احمدی مسجد کے اوپر سے کلمہ طیبہ مٹایا جا رہا ہے، اور کون مٹا رہا ہے؟ پولیس والا۔ یہ تو ایک تصویر ہے، میں آپ کو بے تحاشا تصویریں دکھا سکتا ہوں، بے تحاشا چیزیں دکھا سکتا ہوں، ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جو پاکستان کے قوانین میں ہے۔ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا سکتا ہوں جو آپ نے قبرستانوں میں جا کے کتبات پہ کتبے توڑے ہیں جا کے، اور پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو آپ جس پہ ہندوؤں پہ آپ کو رنجیدہ ہو رہے ہیں کہ ہندوؤں نے قانون ہے۔ ہندوؤں نے آپ سے تو سیکھا یہ کام کرنے، آپ ہی نے سب سے پہلے قانون بنائے ہیں۔ ضیاء الحق نے جو قانون بنائے ہیں وہ کوئی انسانوں والے قانون ہیں جو پابندیاں لگائی ہیں احمدیوں کے اوپر، اور بلکہ اس پابندی کے اندر زیادہ سنی اور شیعہ پھنستے ہیں، زیادہ طرح کے دوسرے لوگ بھی پھنس رہے ہیں اس کے اندر۔ جیسے توہین رسالت کا قانون اس نے اس قسم کا بنایا کہ کوئی آدمی بھی اپنا مطلب حل کرنے کے لیے، کسی اپنے پیسہ بچانے کے یا کسی کو پھنسانے کے لیے توہین رسالت کا الزام لگا دیتا ہے، اور لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اس کو مار پہلے دیتے ہیں۔ یہی کچھ جو ان سے ہندوؤں نے بھی کیا کہ انہوں نے کہا یہ جی گائے لے کے جا رہا تھا، اس کی نیت تھی کہ گائے ذبح کرنی ہے، اور اس گائے لے جانے والے کو مار پہلے دیا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو دودھ کے لیے بچوں کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں
یہ سب چیزیں آپ لوگوں سے سیکھی ہیں انہوں نے. آپ نے ان کو بتایا ہے کہ اس قسم کے قوانین بناؤ. اور احمدیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اب مجھے یہ بتائیں ریاض صاحب، آپ بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب امن ہے اور سب کو آزادی ہے. 2 مہینے میں 5 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا. آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی افسوس کا نکلا؟ آپ کے منہ میں گھگی بن گئی تھی کہ آپ نے اپنے بات تک نہیں کی ہے؟ آپ ایسے خاموشی اختیار کہ آپ کے پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک کسی آدمی کا افسوس بھی ہوا کبھی؟ تمام اخباروں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، پاکستان کے جو اچھے اخبار ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے. آپ کے منہ سے ایک بات نہیں نکلی. آپ نے کچھ عرصے پہلے خبر دی تھی کہ اسرائیل میں 600 احمدی جو سے ہیں وہ قادیانی، آپ نے کہا کہ جی وہاں وہ پاکستانی جو سے ہیں وہ اسرائیل کی فوج میں ہیں. پھر اس کے بعد چپ ہو گئے. آگے سے کوئی پروف نہیں تھا آپ کی، کوئی اپنی جھوٹی خبر جو دینی تھی صرف اپنا چینل کو چلانے کے لیے. یہی چیزیں جو سی ہیں آپ نے ابھی بھی کی ہیں. آپ تو برہمنوں کا قانون لے کے آ رہے ہیں کہ کوئی اگر چھوٹی ذات کا ہندو یا کوئی آدمی ان کی وید سن لیتا تھا تو اس کے کان میں سیسا ڈال دیتے تھے. کوئی پڑھ لیتا تھا اس کی زبان کٹوا دیتے تھے. یہ وہ آپ قانون بنانے جا رہے ہیں ابھی جس طرح بن رہے ہیں. آپ ایک شخص صبح شام گالیاں نکالتا تھا، آپ نے کہا جی گالیاں تو دیتا ہے، اس کی زبان ایسی تھی، لیکن جنازے میں بڑے لوگ تھے اس لیے وہ بہت نیک ہو گیا. جنازے میں زیادہ، اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے یہ. تو میں صرف یہ بات کرنی تھی کہ جی اس کا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے اسلام دنیا کا بہت بہترین مذہب ہے اور ہندوستان میں ڈیفینیٹلی اس میں مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہاں پہ کیونکہ مسلمان جو رہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہندوؤں کو اس کے اندر زیادہ اپرچونٹی نظر آتی ہے، اس میں بہتری نظر آتی ہے، کیونکہ اسلام میں جو حقوق بتائے گئے ہیں عورتوں کے یا انسانوں کے وہ زیادہ بہتر ہیں. آپ جب پاکستان میں آپ آتے ہیں تو پاکستان کے جو آپ نے اسلام لے کے آیا وہ آپ کا خود ساختہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ضیاء الحق کا اسلام ہے، بھٹو کا اسلام ہے، جو غارت ہو چکے ہیں وہ لوگ. بھٹو کا خاندان تباہ ہو گیا اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. اس نے خدائی فیصلوں میں دخل دی. ضیاء الحق نے خدائی فیصلوں میں دخل دی تو اس کا جو اشر ہوا آج اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ ظالم ہے. اس نے وہ کام کیے، ظلم کیے بے تحاشا. اگر بھٹو بھی نیک تھا، جنتی تھا، ضیاء الحق بھی جنتی تھا، کیونکہ انہوں نے احمدیوں کے خلاف قانون بنائے، تو ان کا اشر کیا ہوا؟ کبھی یہ سوچیں. یہی آج فرق ہے کہ احمدی کیوں لوگ ہو رہے ہیں دنیا میں. اگر آپ دیکھیں نا، آپ کبھی اس پاکستان کے اس سے باہر نکل کے دیکھیں احمدیت کی عزت کیا ہے دنیا بھر میں. وہ دیکھنے والی چیز ہے کہ دنیا میں لوگ، مسلمان کا نام ہی احمدی ہے، اسلام کا نام ہی احمدی ہے. آپ نے دیکھا برٹش پارلیمنٹ میں کیا آپ لوگوں کے خلاف بات ہوئی ہے کہ آپ نے کیا قوانین بنائے ہوئے ہیں. کبھی یہ چیزیں بھی دیکھیں، غور کریں، باہر نکلیں، باہر کی اسٹڈی کریں. اگر آپ نے اسلام کی اسٹڈی کرنی ہے تو احمدیت کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا اسلام ہے کیا. آپ فضل الرحمان اور طاہر شرفی کے چنگل سے نکلیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ دھوکے باز لوگ ہیں سارے کے سارے. یہ پیسہ بنانے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں. جتنے بھی آپ کو بکھڑ نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب مذہب پیسہ بنانے والے لوگ ہیں. آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ بیلنس کریں گے چیزوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت میں جو اس نے آدتیہ ناتھ نے جو قانون بنایا بالکل ٹھیک بنایا، بالکل غلط قانون بنایا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب پاکستان بھی ایک سیکولر کنٹری تھی جس کو مذہب مذہبی رجحانات لے کے آئے ہیں. قائد اعظم کا یہ پاکستان نہیں، یہ بھٹو کا ہے. کیونکہ پاکستان جو قائد اعظم کا تھا وہ تو 70 میں ختم ہو گیا تھا. پاکستان ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے، یہ بھٹو نے بنایا. اگر آپ کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے تو ہسٹری جا کے مجیب الرحمان شامی سے پوچھے جا کے کہ بھٹو نے کس طرح سے توڑا اس ملک کو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ بھٹو نے کس طرح سے اس ملک کو توڑوایا تھا زبردستی. مجیب الرحمان نہیں چاہتا تھا. یہ بھٹو کا پاکستان ہے. یہ بھٹو نے اس کے اندر قوانین ایسے بنائے، ظالمانہ بنائے. بھٹو کا اسلام سے کیا تعلق تھا؟ اگر آپ اس قسم کی باتیں شادی کر رہے ہیں تو آج بختاور کی پتہ نہیں احمدی سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بختاور کی شادی پہ کیوں شور مچا رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر کسی احمدی سے اگر ہو رہی ہے، ابل تو نہیں ہو رہی ہے مجھے جہاں تک معلومات ہے. یہ صرف ایسے ہی ایک ڈرامے بازی کی گئی ہے، یہ مولویوں نے صرف فساد ڈالنے کے لیے. کوئی ایسے تعلق بات نہیں ہے.
اگر آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ ہے تو یہ بات کو کہتے بھی اس میں ہرسی کون سی بات ہے، وہ پاکستانی ہے، اس نے شادی کر رہا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے. تو یہ باتیں بھی تو آپ کر سکتے تھے نا. ایک طرف آپ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں اور دوسرا کوئی کرے تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہوا ہے، آپ کو دیکھ کے کر رہے ہیں وہ لوگ. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.